جناب اسپیکر میں پیشتر اس کے اپنی تقریر کا آغاز کروں. آج صبح میں لاہور سے آ رہا تھا تو اخبار میں ایک چیز پڑھی جو ہماری اس موجودہ صورتحال پہ صادق آتی ہے. جارج سوروس ایک فائنینشیل انٹرنیشنل انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے. اس میں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ it is painful to admit that our current predicaments، یہ ہماری صورتحال پہ بھی فٹ بیٹھتا ہے. انہوں نے کسی اور صورتحال کو ریفر کیا کہ it is painful to admit that our current predicaments are brought about by our own misconceptions. However, not admitting it is bound to prove even more painful in the long run. The strength of an open society lies in its ability to recognize and correct its mistakes. This is the test that confronts us. سر یہ اوپن سوسائٹیز کی بات ہو رہی ہے. اٹونمنٹ کا پروسیس جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، یا بخشش کا دروازہ جو ہے اس وقت کھلتا ہے جب آپ اپنے گناہ کا اعتراف کریں. توبہ کا دروازہ جو ہے اس وقت کھلتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. میں اس کے پروز اینڈ کونز میں جانے کی جرات نہیں کر سکتا. عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، ہمیں اس پہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات بھی ضرور کہوں گا کہ آج اس فیصلے کی وجہ سے اس پارلیمنٹ میں، اس ہاؤس میں، ایٹ لیسٹ میٹافوریکلی اسپیکنگ، پرائم منسٹر از آن ٹرائل. اور پرائم منسٹر کے کتنے ساتھی ہیں 201 میں سے جو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے تو انہوں نے پرائم منسٹر کو کس طرح ڈیفینڈ کیا ہے. جناب والا، اگر ہمارے اعمال جو تھے وہ بدنما تھے تو ان کو بیسس بنا کے یہ اپنے برے اعمال کو کس طرح خوشنما بنا سکتے ہیں. ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر یہ کہیں گے کہ پہلی دور حکومت میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، نواز شریف صاحب کے دور حکومت کا بار بار یہاں پہ حوالہ دیا جاتا ہے. ہم تو آج کل راندے درگاہ ہیں. آپ لوگ ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے، 7 پوائنٹس کا جو وعدے آپ نے اس قوم کے ساتھ 14 اکتوبر کی رات کو تقریر میں کیے تھے. 7 سال گزر گئے ہیں، ان میں سے کون سا وعدہ پورا ہوا ہے؟ آج بھی کچھ لوگوں نے خط لکھا ہے اور ان وعدوں کو حکومت کو، حکمرانوں کو یاد دلایا. ان وعدوں، وہ وعدے اس وقت جس وعدے کی بات ہو رہی ہے وہ وعدہ ہے کڑے احتساب کا. اس پروسیس سے اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ گزرے. کچھ نے پریشر جو ہے وہ سہ نہ سکے، وہ نیب زدہ بن کے حکومت کے ساتھ مل گئے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، وہ آج بھی پورے قد کے ساتھ اس ایوان میں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی مہربانی کرے اور ثابت قدم رکھے ان کو. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بار بار جن ایکٹس آف اومیشن اور کمیشن کی بات ہو رہی ہے، اگر وقت آیا اور صحیح احتساب ہوا اس ملک میں تو نیب کے جو چیئرمین موجودہ اور اس سے پہلے بھی ان سے جو ایکٹس آف اومیشن اور کمیشن ہوئے ہیں ان کو بھی ٹرائل کیا جائے گا.
آنکھوں کے تنکے تو ان کو نظر آئے پر اپنی آنکھوں کے شتیر بھی نظر نہ آئے. ایک جنرل کو باہر بھیجا جاتا ہے, پھر اس کے وارنٹ ایشو کیے جاتے ہیں, پھر اس سے جو ہے پلی بارگین کی جاتی ہے, اور سیاستدانوں کو, سیاسی ورکروں کو ملائن کیا جاتا ہے, بصیت من حیث البرادری میں ملائن کیا جاتا ہے. جناب والا, آج اگر پرائم منسٹر کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے تو صرف اس لیے بڑے کامیاب بینکر تھے, توتی بولتا تھا بینکنگ انڈسٹری میں, ان کا بڑی ریپوٹیشن تھی, لیکن جناب والا جب اقتدار کا شوق ہو, حکمرانی کے ارمان ہو, تو پھر بعض اوقات ایسے وقت بھی دیکھنے پڑ جاتے ہیں. اور پھر اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں سیاستدانوں کو کسی نہ کسی دن اچھے برے وقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج حال یہ ہو گیا ہے کہ اس ٹرانزیکشن میں ایک بڑی گلیئرنگ چیز ہے, کوئی شخص وہ نوٹ نہیں کر رہا کہ اسٹیل مل کے موجودہ چیئرمین نے اس ٹرانزیکشن میں حکومت کے خلاف جو ہے پروسیکیوشن کے لائرز کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کیا ہے. انہوں نے اپنے بیانات اور جو چیز بھی عدالت کے آگے سبمٹ کی, ان کو ڈیفنس لائر سے ویٹ نہیں کروایا. ایک جنرل بغیر کسی اشارے کے حکومت کے خلاف جو ہے وہ بیان نہیں دے سکتا. جناب والا, دوسری بات, پرائم منسٹر صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیمنیفائی کر دے گا اس ٹرانزیکشن کو. ان کو صحیح صورتحال نہ بتائی گئی. میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اگر شروع میں یہ پتہ لگ جاتا کہ یہ ٹرانزیکشن, اس کا یہ حال ہونا ہے عدالت عظمیٰ میں, تو پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے یا پرائم منسٹر کا آفس جو ہے یا فائنانس منسٹری جو ہے بائر کو کہہ سکتی تھی کہ وہ بیک آؤٹ کر جائے, اور یہ ساری کی ساری کاروائی جو اس وقت جاری تھی وہ انفرکچس ہو جاتی. وہ ایک ریسپیکٹیبل طریقہ تھا باہر نکلنے کا, لیکن یہاں تک جو سچویشن پہنچائی گئی اس میں اپوزیشن کے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں, اس میں حکومت کے لوگوں کا اپنا حصہ ہے. پرائم منسٹر کو غور کرنا چاہیے اور اپنی صفوں کے اندر اپنے دشمنوں کو تلاش کرنا چاہیے. پچھلے کئی مہینے سے اپوزیشن کو گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے سارا مواد جو ہے پرووائڈ ہوتا رہا. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو کچھ ہوا, طارق حسن کی جو رپورٹ آئی, اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد وہ ہل اینڈ نالٹن والا جو لابیسٹ ہائر کیا ہوا اس والا, یہ سارا مواد جو ہے ہمیں گورنمنٹ کی صفوں سے ہمیں پرووائڈ ہوتا رہا. میں یہاں پہ اس ایوان میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں, اگر تو مجھے چیلنج کرے تو میں ان لوگوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کی. میں نام بھی بتاؤں گا, میں نام بھی بتاتا ہوں, آتا ہوں. آپ چیئر کا مخاطب کریں, چیئر. وہ جو پری چہرہ لوگ جو ہیں میں ان کے نام بھی بتاتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں پرائم منسٹر صاحب نوارد ہیں. انہوں نے بینکنگ کی, بینکنگ میں 2 + 2 4 ہوتے ہیں, 5 نہیں ہو سکتے, 3 بھی نہیں ہو سکتے. سیاست میں ہو سکتے ہیں, سیاست میں 2 + 2 5 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 3.25 بھی ہو سکتے ہیں. بینکنگ میں نہیں ہوتے. بینکنگ کو رات کو شام کو بکس بیلنس کر کے گھر جانا پڑتا ہے. انہوں نے یہاں پہ باس مینجمنٹ کی, پیئر مینجمنٹ نہ کی. آج اس ایوان میں کوئی شخص جو ہے ملیٹنٹلی ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جس دن یہ فیصلہ, جس دن یہ کیس دائر ہوا تھا, پرائیویٹائزیشن کے موجودہ وزیر ایک بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا اس ٹرانزیکشن کو. میں پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں بڑا پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیل مل ایک فائدہ بخش ادارہ تھا, وہ غلط کہتے ہیں.
स्टील मिल एक जनाजा थी, आज भी जनाजा है। 30-35 साल की अगर उसकी बैलेंस शीट बनाई जाए तो उसमें स्वाय नुकसानात के और कुछ नहीं निकलता। लेकिन बदकिस्मती प्राइम मिनिस्टर की यह है कि उसको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है उसके बेंचों में, उसकी सफों में। प्राइवेटाइजेशन के वजीर ने अपने हाथ गंदे नहीं किए और इस ट्रांजैक्शन को डिफेंड न किया। प्राइम मिनिस्टर के जो दूसरे असिस्टेंट हैं, एक उनके मामूर खजाना के मुशीर भी हैं, एक वजीर मुमलिकत भी हैं, आज वो कहां हैं वो लोग? आज प्राइम मिनिस्टर ट्रायल पे है, वो इनको क्यों नहीं डिफेंड करते? मेरा भाई कहता है गुजरात वाले नहीं चाहते, बहुत से लोग ये नहीं चाहते। जब इंसान एक आउटसाइडर सियासतदानों की ज़कात के ऊपर इलेक्ट होके आएगा इस असेंबली में तो वजीर आजम बन जाएगा, तो उसका यही हाल होगा। He is after 7 years he is still an outsider. सियासी वर्कर जो है वो ज़हनी तौर पे आउटसाइडरों को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके क्रेडेंशियल्स लेजिटिमेट ना हो, जो इस प्रोसेस से ना गुजरा हो। अगर उनको आप अटक अपने हल्के में छोड़ाएं, शाम तक अगर वो इस्लामाबाद पहुंच जाए तो मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे जाऊंगा। जनाब वाला, ये सारी बातें ये सारा का सारा रिजल्ट जो है एक ब्लाइंड एम्बिशन का है। जब हमारा दौर था, हर दूसरे तीसरे महीने एक जज साथ लेके प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ के पास आते थे और 2-2 दिन 3-3 दिन जो है वो मीटिंगें चलती थी। उसमें क्या क्या बातें होती थी मैं उनका गवाह हूं। उससे पहले बेनजीर साहबा की हुकूमत में तब भी एडवाइस करने आते थे। एक अरमान था, एक शौक था कि मुझे कुछ सियासी पोजीशन मिले। फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन मिल गई, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। उसके बाद वजारत उज़्मा मिल गई, अल्लाह ताला ने और करम किया। लेकिन सियासत में जिन लोगों ने रहना होता है और अच्छे और बुरे वक्त जो है उनको फेस करना होता है, वो तो इस चीज का जो है उसको तूल देते हैं, बढ़ा लेते हैं। क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूं, मुझे पता है मैंने कहीं और नहीं जाना। इलेक्शन जीतूं, हारूं, जेल में जाऊं, बाहर हूं, इक्तदार में हूं, अपोजिशन में हूं, मैंने इसी काम में रहना है। वो ये बात अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको चाहिए था किसी अच्छे मौके पे पैराशूट खोल लेते और बेल आउट कर जाते। इस वक्त का उन्होंने इंतजार किया। अब सारा कुछ जो है द शिट हैज हिट द फैन। और मेरे भाई इत्तेज़ार हासन ने कहा, उर्दू में कहा, अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन है द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कॉट विद हिज हैंड्स इन द टिल। सर, इससे बड़ी क्या इंडाइटमेंट हो सकती है एक प्राइम मिनिस्टर की? मैं समझता हूं कि ये मॉरली डिसफंक्शनल है ये हुकूमत। जो मॉरली फंक्शनल हुकूमत होती है वो इतने बड़े स्कैंडल पे इस्तीफा दे देती है। यहां पे अभी वो वजीर तालीम बैठे हुए थे, वो पहले रेलवे में रहे हैं, एक शोर मचा हुआ है रेलवे के मतलब, लेकिन कान पे जू नहीं रेंगती, कोई रिएक्ट नहीं करते। जनाब वाला, एक साहब का नाम अभी भी मेरा भाई लियाकत बलोच ले रहे थे, आरिफ हबीब उनका नाम है, स्टॉक एक्सचेंज के स्कैंडल में भी उनका नाम आता है। एक और प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन में भी वो शामिल थे, पाक अमेरिकन में, पाक अरब में। उसके बाद इसमें प्राइम मिनिस्टर और आरिफ हबीब साहब जो है सियामीज ट्विन्स बन गए हुए हैं, इनसेपरेबल। जिस ट्रांजैक्शन में देखें उनका नाम आता है। जनाब वाला, सर, मुझे दुख है कि इस सारे स्कैंडल में जो कैजुअल्टी हुई है वो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है। अगर
گورنمنٹ کی فیلئر جو ہے اس میں ہوئی ہے اس ٹرانزیکشن کے اندر، تو لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. آگے بہت بڑی بڑی ٹرانزیکشن جو ہیں آ رہی ہیں. پی ایس او کی ٹرانزیکشن ہے، پی پی ایل کی ٹرانزیکشن ہے، او جی ڈی سی کی ٹرانزیکشن ہے. اتنی بڑی بڑی ملٹی بلین ڈالر ٹرانزیکشنز ہیں. وابڈا ہے، ریلوے ہے. چلیں یہ تو کمانے والی ٹرانزیکشن میں نے پہلے بتائی ہیں. وابڈا اور ریلوے تو جنازہ ہے. ان ٹرانزیکشن کو ان ہاتھوں میں دیا جائے. جناب والا، جب کارپیٹ بیگرز آتے ہیں، جب کہیں پہ لوٹ سے لگی ہو، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کی لگی ہو، چاہے وہ وزارت خزانہ کی لگی ہو، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ٹرانزیکشنز کی لگی ہو، تو کارپیٹ بیگرز آتے ہیں فلائی بائی نائٹ بریف کیس پکڑ کے. کہتے ہیں پنجابی میں چونٹا لیا اور چلے گئے. اور آج جو چند لوگ ڈیفینڈ بھی ان کو کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں، پرائم منسٹر کی محبت میں ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ان کو اپنے دکھ ہے، انہوں نے اپنی پیڑا ہے نے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں روندی یارہ نو لے لینا بھراواں دے. یہاں پہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ میاں نواز شریف کو، بے نظیر صاحبہ کو. جناب وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہاں پہ ان کے فالوورز یہاں پہ بیٹھ کے ان سے اپنی وفا نبھا رہے ہیں. میں نے 14 جون کو تقریر کی تو مجھے بڑے پیغام آتا ہے اس 14 جون کو بجٹ کے اوپر کہ تم نے اگلا الیکشن نہیں جیتنا، تم نے جس طرح کی تقریر کی ہے تمہیں الیکشن نہیں جیتنے دیا جائے گا. دھمکی آمیز مشورہ یا مشورہ آمیز دھمکی. جناب والا، ہماری وفائیں جو ہیں وہ طاقت کے ترازو میں نہیں تولی جا سکتی. ہماری وفائیں جو ہیں وہ طاقت کے ترازو میں تولی نہیں جا سکتی. یہ 7 سال کا عرصہ جو ہم نے گزارا ہے، اب تو ان کی ساری جو فصیل شہر جو ہے اس میں شگاف پڑ گئے ہوئے ہیں. اب تو ان کی فصیلوں کے اوپر کوئی ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں رہا. یہاں پہ ان کے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی روزانہ جو حال ہوتا ہے، جس طرح چیتڑے جو ہیں ان کے بکھیرے جاتے ہیں. Not a single person who would like to soil his hands in defending those people. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیفینڈ کیا تو کہیں ہم نہ امپلیکیٹ ہو جائیں ان سکینڈلز کے اندر. اس سے زیادہ کیا بینکرپسی ہو سکتی ہے کسی گورنمنٹ کی، both moral and otherwise and political. خالصہ وقت کافی ہو گیا. سر میں 1-2 منٹ اور لوں گا. سر میں آخر میں سر میں ایک ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی دن ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ آپریشنل ہوا، سر مجھے اور بہت سے لوگوں کو، میں کوئی اکیلا نہیں تھا، جب گرفتار کیا گیا تو ہمیں الزامات نہیں بتائے گئے. انویسٹیگیشنیں ہوئیں، کئی مہینے جاری رہیں. فوجی کرتے تھے. سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ہے ایک ہمارا گارڈ ہوتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا. کوئی نماز پڑھتا تھا تو ایک میجر ہوا کرتا تھا، وہ کک لگاتا تھا سجدے میں گئے ہوئے لوگوں کو. اور میں پرائم منسٹر صاحب کی انفارمیشن کے لیے ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی باتوں میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ 5 لوگوں کے ساتھ ایک سیل میں ہوتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو ریلیو یور سیلف ان فرنٹ آف دیم. میں اس پروسیس سے گزرا ہوا ہوں. میں پرائم منسٹر صاحب کا کوئی بدخواہ نہیں ہوں. کسی دن آج اگر ہم نے ایف آئی آر درج کرائی اور ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو ہم یہ رکھ چھوڑیں گے. وقت آنے کے اوپر اس ٹرانزیکشن کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوگی. ڈیو پروسیس آف لا کا ہم پرومس کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو. بغیر الزام کے وہاں ان کو کہیں پہ لے کے نہیں جائیں گے. باقاعدہ انویسٹیگیشن کرائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں گے. ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہیں، دونوں ہاتھوں کو ہتھ کڑی اور آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھیں گے. اٹک کے قلعے میں نہیں لے جائیں گے. 90 دن کا ریمانڈ نہیں لیں گے.
اور بچوں کو اور والدین کو جو ہے ان حوالاتوں میں جو ہے خوار نہیں کروائیں گے جب تک جرم ثابت نہیں ہو جائے گا. ان کو مجرم بھی نہیں کہیں گے, اور اونرز جو ہے وہ پروف کرنے کا ان کی جو گلٹ جو ہے وہ بھی پروسیکیوشن کا ہوگا. لیکن اگر یوسف رضا گیلانی 23 سال کی سزا بھگت سکتا ہے, جاوید ہاشمی 25 سال کی سزا بھگت سکتا ہے, تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے, باقی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے, ریلوے کے اسکینڈل ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو سزا ہو, انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں, بلکہ جو نیب جو نوٹس نہیں لے رہے اس بات کا ان کے لوگوں کو بھی سزائیں ہوں. چینی کا اسکینڈل, سیمنٹ کا اسکینڈل, پیٹرولیم کا اسکینڈل, وہ ایک فوارہ جو ہے وہ کراچی میں لگایا گیا تھا, بڑے فین فیئر کے ساتھ اس کا افتتاح ہوا تھا. 5 کروڑ روپے اس کی کنسلٹنسی پے ہوئی ہے, وہ فوارہ نہیں آج چل رہا. 1 مہینہ چلا 32 کروڑ روپے اس فوارے پہ لگا ہے. یہاں پینے کو پانی نہیں ملتا, پاکستان کے عوام کو پینے کو پانی نہیں ملتا. 32 کروڑ روپے فواروں پہ لگائے جا رہے ہیں کراچی میں. جناب والا کنکلوڈ کر لیں. ہمارے ادھر پارلیمنٹری پارٹی اس وقت آ گیا ہے کہ ہم توبہ کریں. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ بخشش چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف تو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں جناب اعلیٰ, پرائیویٹائزیشن کی ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں پرائیویٹائزیشن کے خریدار ڈیفالٹ کر رہے تھے, ان کو فائنینسنگ بندوبست کر کے دی گئی ہے, نیشنل بینک سے فائنینسنگ بندوبست کر کے دی ہے. پنجابی کا ایک محاورہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ آپ غیر پارلیمنٹ کہتے تھے کہ وہ آپ ساتھ ان کو چیز بیچ رہے ہیں, ساتھ قرضہ بھی لے کے دے رہے ہیں جب وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. وہ نریش شکور سمجھ گیا جب میں محاورہ بولنا چاہتا تھا. نہیں بس نہیں بولے, وہ سمجھ گیا. بہت سارے عقل مند لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس محاورے کو. ہوتا ہے. لیکن میں نے خان صاحب شروع میں کہا ہے کہ ہمارے اگر کوئی بدنمائیاں ہم میں ہیں تو وہ آپ کی خوش نمائیاں کس طرح بن گئیں. جناب اعلیٰ, یہ اگر جو ہے اگر کوئی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں تو ہم تو اعتراف بھی کرتے ہیں. خان صاحب پلیز چیئر کو مخاطب کریں آپ, اور جناب اسپیکر, اگر کوئی غلطیاں ہوئی تو ہم ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں. یہ بات ہم نے کفارہ بھی ادا کیا ہوا ہے. 2 حکومتیں ٹوٹی ان کے کرپشن کے چارجز کے اوپر, لیکن آج اور کسی نے وہ چارجز ثابت بھی نہیں کیے, تکلیف ہی نہیں کی, کسی نے زحمت ہی نہیں اٹھائی کہ ان چارجز کو ثابت کیا جائے. آج چارجز جو ہے سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کہہ رہی ہے, اس سے بڑی انڈائٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے. جناب والا 15-14 سال جو ہے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جاری رہا بے نظیر اور میاں نواز شریف کی حکومتوں میں, لیکن عدالت عظمیٰ کیا, عدالت عالیہ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہوا پرائیویٹائزیشن کی کسی ٹرانزیکشن کے بارے میں. پارلیمنٹری کمیشن بنانا چاہیے یا ان ججوں پہ مشتمل جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جو اس کی ججمنٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے. 1 مہینے میں رپورٹ لے کر پرائم منسٹر کے خلاف اور کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے خلاف پرچہ درج ہونا چاہیے. پلیز میڈم, اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. میں آج اس ایوان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر منطقی انجام میں ہے اس تک جو ہے اس حکومت نے نہ پہنچایا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو وقت آئے گا, عوام کی عدالت لگے گی اور تخت تاج اچھالے جائیں گے اور تخت الٹائے جائیں گے. بہت بہت شکریہ جی. اس سے پہلے